بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، درویش کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا اور اس کی شہرت 400 پھیل چکی تھی۔ علاقے کا ایک تاجر صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ وہ 5 لفظوں کے اس سوال کی پوٹلی اٹھا کر درویش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ درویش لنگوٹ باندھ کر جنگل میں بیٹھا اللہ کے ذکر میں مصروف تھا۔ تاجر نے سوال کیا، میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ درویش نے سنا اور کہکا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہارے پاس سب سے قیمتی ترین چیز کون سی ہے؟ تاجر نے جواب دیا، میرے پاس نیلے رنگ کا ایک نایاب ہیرا ہے۔ درویش نے پوچھا، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا تھا؟ تاجر نے جواب دیا، یہ ہیرا میری 3 نسلوں کی کمائی ہے۔ میرے دادا حضور جو کماتے تھے وہ اس سے سونا خرید لیتے تھے۔ دادا اپنا سونا میرے باپ کو دے گئے، باپ نے جو کمایا انہوں نے بھی اس سے سونا خریدا اور اپنے والد کا سونا جمع کر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بھی جو کچھ کمایا اسے سونا میں تبدیل کیا، اپنی 3 نسلوں کا سونا جمع کیا اور اس سے نیلے رنگ کا ہیرا خرید لیا۔ درویش نے پوچھا، وہ ہیرا کہاں ہے؟ تاجر نے اپنی میلی کچیلی ٹوپی اتاری، ٹوپی کا استر پھاڑا، ہیرا ٹوپی کے اندر سلا ہوا تھا۔ تاجر نے ہیرا نکال کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہیرا واقعی بہت خوبصورت اور قیمتی تھا۔ ہیرا دیکھ کر درویش کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے تاجر کی ہتھیلی سے ہیرا اٹھایا، اپنی مٹھی میں بند کیا اور ہیرا لے کر دوڑ لگا دی۔ تاجر کا دل ٹوٹ گیا، اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھائے اور درویش کو گالیاں دیتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑا۔ درویش آگے، تاجر اس کو گالیاں اور اس کو بد دعائیں دیتے ہوئے درویش کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا اور ان دونوں کے دائیں اور بائیں گھنا جنگل تھا۔ درویش بھاگتے بھاگتے چلے گئے اور تاجر ان کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا رہا۔ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے ایک حصے میں پہنچ کر درویش رکے اور ایک برگد کے درخت پر چڑھ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی، درویش درخت کے اوپر بیٹھے تھے، ہیرا ان کی مٹھی میں تھا۔ تاجر الجھے ہوئے بالوں، پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پسینے میں شرابور جسم کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ درویش کو کبھی دھمکی دیتا اور کبھی اس کی منت کرتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن درویش درخت کی شاخیں ہلا کر اس کی کوشش ناکام بنا دیتا۔ تاجر جب تھک گیا تو درویش نے اسے کہا، میں تمہیں صرف ایک شرط پر ہیرا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اپنا خدا مان لو۔ تاجر نے فوراً ہاتھ باندھے اور درویش کی جے ہو کا نعرہ لگا دیا۔ درویش نے مٹھی کھولی، ہیرا چٹکی میں اٹھایا اور تاجر کے پیروں میں پھینک دیا۔ تاجر کے چہرے پر چمک آ گئی، اس نے لپک کر ہیرا اٹھایا، پھونک مار کر اسے صاف کیا، ٹوپی میں رکھا اور دیوانوں کی طرح کہکا لگانے لگا۔ درویش درخت سے اترے، تاجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہم صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہمیں کھوئی ہوئی نعمتیں واپس ملتی ہیں۔ تم اپنی طرف دیکھو، تم اس وقت کتنے خوش ہو، بلکہ تم کھوئی ہوئی نعمتوں کو واپس پانے کے لیے غیر خدا کو خدا کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تاجر نے اپنے کہکوں پر سے توجہ ہٹائی، تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد پوچھا، حضور میں سمجھا نہیں، کچھ ذرا وضاحت کر دیں۔ درویش نے فرمایا، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیروں کی طرح ہوتی ہیں، ہم ان نعمتوں کو، ہیروں کو ٹوپیوں میں سی کر پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کی قدر و قیمت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے یہ نعمتیں چھین لیتا ہے، ہمیں اس دن پہلی بار ان نعمتوں کے قیمتی ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اس کے بعد چھینی ہوئی نعمتوں کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑتے ہیں جس طرح تم ہیرے کے لیے میرے پیچھے بھاگے تھے۔ ہم نعمتوں کے دوبارہ حصول کے لیے اس قدر دیوانہ ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو خدا تک مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر ایک دن ہم میں سے کچھ لوگوں پر رحم آ جاتا ہے اور وہ ہماری نعمتیں ہمیں لٹا دیتا ہے، اور ہمیں جو ہی وہ نعمت دوبارہ ملتی ہے ہم خوشی سے چھلانگے لگانے لگتے ہیں۔ درویش نے اس کے بعد کہکا لگایا اور فرمایا، تم صرف اس لیے اداس تھے کہ تم نے نعمتوں کے دوبارہ حصول کا تجربہ نہیں کیا، تمہیں نعمتوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تم اب جب ان چیزوں، ان نعمتوں کی قدر کا اندازہ لگا چکے ہو تو جو تمہارے
पास मौजूद है, चुनांचा अब तुम कभी उदास नहीं होंगे, तुम खुश रहोगे। नादरीन, हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, जिनमें सिहत अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अंदाजा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों अल्लाह पाक की ऐसी नेमतें मौजूद हैं, जब वो हमसे दूर कर दी जाती है तब हमें इनका अंदाजा होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आए और फरमाया, ए अली, मेरे पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं, मैं हर वक्त उदास होता हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मौला अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, ज्यादा चीजों की तलब, ज्यादा चीजों की चाहत इंसान को मौजूद नेमतों से बेजार कर देती है। तुम इसी वक्त खुश रह सकते हो जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं, तुम इन पर सब्र कर लो, तुम इन पर राजी हो जाओ। लोग कहते हैं कि मौजूदा हालात में हर एक शख्स डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन होती क्या है? डिप्रेशन क्यों होती है? लोग खुश क्यों नहीं है? इसलिए कि लोगों में शुक्र नहीं है। जो शख्स हालत शुक्र में नहीं, वो डिप्रेशन का मरीज है। जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राजी हो जाते हैं और जब आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं तो आप खुश होते हैं, आपकी जिंदगी में खुशी आती है। लेकिन जब आप मौजूदा नेमतों से बेजार हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। नाज़रीन, अगर हमारी बातें दिल को लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। बस अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।